صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دل میں جناب وسوسے آتے ہیں, نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہو؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے, کیونکہ ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان. شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا. اسی کو سپورٹیو ایک سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے, تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا. یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے. ایک اور زبردست حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے جو کرامن کاتبین ہیں کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو, کیے بغیر ہی ارادے کے اوپر. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے فرشتے کو, اور جب وہ نیکی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دو, جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے. 10 تو ملنا ہی ہے نا, جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے بدلے اسے 10 دی جائیں گی. جو بخاری مسلم میں آیا کہ نمازیں تو 5 پڑھی جائیں گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا, 10 گنا. اور جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو کیونکہ صرف اس نے ارادہ کیا ہے, اور اگر وہ برائی سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اس نے برائی کو جو چھوڑا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے. یہ ہے وہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, اور تمہارے رب نے اپنے اوپر خود سے واجب کر لیا ہے, یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اور جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھنا, نیکی کے بدلے 10, برائی کے بدلے 1. بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے شیطان, چونکہ شیطان جنات میں سے نا, جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے, اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا مطیع کر دیا, اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے, یعنی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف لگاتا ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ خاص شیطان ہے جو آ کے وسوسے دلاتا ہے. جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو, اور نماز کے سوا بھی, اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی, تو 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے, اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. اب یہ فزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا, بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے بس. یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے, تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا, چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے. باقی یہ خیالات آنے کی کئی ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں. پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا حساب کتاب کریں گے
تو نماز کے اندر کوئی سوئچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ بھئی اذان کی آواز سنو، مسجد کی طرف چلو، وضو کرو گے، اس کے بعد سنتیں ادا کرو گے، پھر کہیں دماغ آہستہ 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 سٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر سٹیبل ہوگا. اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں اور نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے، اور نماز سلام پھیرتے بھی آپ فون سن رہے ہیں، تو تسی پھر کھیت مٹی پڑھنی ہے نماز، پھر تو خیالات ہی آئیں گے نا. اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ظاہر ہے. تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ 99% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ آ رہا ہوتا ہے. اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وسوسے کی یا خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بیک وقت کے ہی ایک محاذوں پہ چل رہا ہوتا ہے. یہ دماغ کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئیں گے، بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا، تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو ریموو کرو، اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دی ہے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنی جنگ کی پلاننگ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر جنگ کی تو ٹینشن ہی ایک علیحدہ ہے نا سر. ایک بندہ جب بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ خشوع سے نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو ظاہر ہے ایک حالت جنگ میں ہے. اس لیے قرآن میں نماز خوف کہا گیا اسے. اور دیکھیں آپ سورہ نساء میں ہے کہ جب نماز خوف ہے نا تو وہ آپ نے جس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد جب تم امن کی حالت میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ تسلی کا موقع تمہیں ذکر کرنے کا ملے گا. خوف کی حالت میں تو پھر اسی قسم کی نماز ہوگی نا. لیکن اگر آپ نے پوری زندگی حالت خوف بنائی ہوئی ہے، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف، تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لعنت ہے. اور فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے انسان کو. باقی اس میں کئی ایک ٹاپکس میں ڈسکس کر سکتا تھا، اب آلموسٹ 15 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم جلدی سے وہ آیات کور کر لیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنا ضروری تھی، میں نے اس لیے یہ پورا لیکچر 42 صرف ان آیات کے اوپر رکھا تھا، اور خصوصاً اس میں یہ جو چند ایک ٹاپکس ہیں. باقی تو اب صرف ترجمہ ہی ہم کور کریں گے تو وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. شیطانی وسوسوں کے اعتبار سے میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ 83A اور 83B. شیطانی وسوسے اور ان کا علاج 83A ہے، اور 83B ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. آج مال نہیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اب آ جائیں ان آیات کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرمانا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر وہ یاد کریں آیت لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں. طویل خاص میں تو صحابہ ہیں، اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کیا ہے. سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر.
رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے. یہ بڑی باریک بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی آیا ہے, کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا. یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.